جی میرا سوال یہ ہے، اللہ کا شکر ادا کیسے کریں؟ جی ایک سوال مجھے بھی کرنا ہے بولیے کیا سوال کرنا ہے؟ کہ محمد صاحب کی زندگی کیسی تھی، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی زندگی کیسی تھی، ان کا جیون کیسا تھا۔ تو یاد رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کے آخری انتم سندیش تھے، اللہ کے آخری پیغمبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے کہ کون میری قدر کرتا ہے اور کون میری ناشکری کرتا ہے، کون اللہ کا احسان مانتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ جو اللہ کا احسان مانتا ہے اور اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی قدر کرتا ہے، اللہ کا احسان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرتا ہے، اللہ کی پہچان میں تکلیف اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، سچائی کی تحقیق کرتا ہے، سچائی کی حقیقت تک پہنچتا ہے، اللہ کی قدر کرتا ہے، اللہ کی محبت دل میں حاصل کر لیتا ہے۔ جیون سب کو ملا ہے، جو اس جیون میں اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، مرنے سے پہلے دنیا کا دھوکہ پہچان لیتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کو عقل کی سوجھ بوجھ سے سمجھ لیتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی پر یقین کرتا ہے کہ ایک مالک ہے اس کائنات کا اور ہمارا پیدا کرنے والا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی نے ہمیں جیون دیا ہے، وہی ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ اس کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی ذرے ہیں، کण ہیں، اگر اتنی زبان اللہ تعالیٰ ایشور ہماری پیدا کر دے اور ہم اتنی زبانوں سے اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے احسان ہیں اس کے ہمارے اوپر، ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں وجود بخشا، اس نے ہمیں انسان بنایا، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، کانوں میں سننے کی طاقت دی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دی، پیروں سے چلنے کی طاقت دی، عقل کو جو ہے سمجھنے کے اوصاف دیے، عقل کو جو ہے سمجھ دی، ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا۔ تو کتنے احسان ہیں ہم گر نہیں سکتے، کتنی طرح کی نعمتیں ہم دھرتی پر کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن گواہ ہے اس بات کا کہ جب سے دنیا بنی ہے کوئی بھی قوم بھوک کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، اللہ نے سب کو روزی دی، سب کو وہی دینے والا ہے روزی۔ جب بھی قوم تباہ ہوئی اللہ کی ناقدری کر کے، اللہ کی ناشکری کر کے، اللہ کا احسان نہیں مانا، اللہ کو بھول کر نڈر ہو کر دھرتی پہ فساد پھیلایا، اس لیے قومیں تباہ ہوئیں۔ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، قومیں تباہ ہوئیں۔ کبھی بھی اللہ نے کسی قوم کو بھوکا نہیں مارا، سب کو بھرپیٹ روزی دی ہے۔ آج دیکھو دھرتی پر کتنی پبلک ہے، سب کو بھرپیٹ روزی ملتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کما بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے اپنا پیغام دے کر اپنے بندوں کے لیے کہ میرے بندو، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب میرا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا امتحان؟ کہ کون میری قدر کرتا ہے اور کون میری ناقدری کرتا ہے۔ جو میری قدر کرے گا وہ مرنے کے بعد جنت میں ہمیشہ کا جیون پائے گا، مزے کا جیون، جس میں میری بھرپور نعمتیں ہوں گی، نہ موت ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ دکھ ہوں گے، نہ تکلیف ہوگی، نہ بیماری ہوگی۔ جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ گیا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے۔ جو اس زندگی کی حقیقت کو سمجھ گیا کہ اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، یہ پاگلوں کا جہان ہے، اس دنیا میں لوگ اس زندگی کو جو ہے ہمیشہ کا جیون سمجھ کے جیتے ہیں، اس دنیا کو لوگ ہمیشہ کا جیون سمجھ کے جیتے ہیں۔ جو اس دنیا کے دھوکے کو سمجھ گیا اور اللہ سے دل لگا لیا
اور موت کے بعد کی زندگی پہ یقین کیا، اللہ کو راضی کرتا ہوا چلا گیا، اللہ کی محبت دل میں لے کے چلا گیا، وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا، ہاں۔ اور جو اللہ کی ناقدری کر کے مرا، ناشکری کر کے مرا، وہ جہنم کی آگ میں سجا پائے گا۔ تو ہر نبی نے یہی پیغام دیا کر کے کہ لوگوں، اصل زندگی موت کے بعد ہے، یہاں تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تمہارا امتحان لے رہا ہے، کون اچھے کرم کرتا ہے، کون برے کرم کرتا ہے، کون اچھے کرم کر کے مجھے راضی کر کے آتا ہے اور کون برے کرم کر کے مجھے ناراض کر کے آتا ہے۔ ان دو راستوں کے دو انجام بھی رکھ دیے اللہ نے، بتا دیے صاف صاف، اچھائی کا انجام جنت ہے، سورگ ہے، برائی کا انجام نرک ہے، جہنم ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کیسی تھی۔ قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک نے جو فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اللہ کا شکر ادا کر کے دکھایا، اللہ کی طرف سے کوئی دکھ تکلیف آئی تو صبر کر کے دکھایا۔ دنیا میں دو ہی چیزیں، سکھ یا دکھ۔ سکھ دکھ یہ کیوں بنائے ہیں اللہ نے؟ تاکہ میرے بندے جب میں سکھ بھیجوں تو میرا شکر ادا کریں، جب میں دکھ بھیجوں تو صبر کریں، ہاں صبر کریں۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں پہلو، سکھ دکھ، اللہ نے امتحان لینے کے لیے انسان کے اوپر یہ حالات اتارتا ہے اور بنائے ہیں اس نے۔ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھیں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ کو جلدی سمجھ میں آئے کہ جو اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ میرے بندوں ایسے جیون جیو، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اور یاد رکھیں ساری دنیا میں اسلام دھرم کے سچا ہونے کی دلیل، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اسلام دھرم میں ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک جو بھی انسان حرکت کرتا ہے، جو بھی جیون جینے کے طریقے ہیں، سب اسلام دھرم میں بتائے گئے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک نے کہا، فرمایا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیون جی کے دکھایا اور دنیا کے سارے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو اس طرح سے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس طرح سے جیون جیو، تب تمہارا بنانے والا مالک تم سے راضی ہوگا، اور تم سب کا ایک ہی مالک ہے، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشوری رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کے دوارا چھوٹے سے چھوٹا طریقہ، ہر طریقہ کر کے دکھایا، یہاں تک کہ پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا، کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، پانی پینے کا طریقہ بتایا، چھینکنے کا طریقہ بتایا، کھانسنے کا طریقہ بتایا، پڑوسی سے کیسے برتاوا کرنا ہے یہ بتایا، بیوی سے کیسا برتاوا کرنا ہے یہ بتایا، بیوی کو پتی سے کیسا برتاوا کرنا ہے یہ بتایا، ماں باپ کو اولاد سے کیسا برتاوا کرنا ہے یہ بتایا، اولاد کو ماں باپ سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے یہ بتایا، اور ہر طریقہ فساد سے پوتر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امن شانتی ہے، جو ان کے طریقے کو اپنائے گا وہ زندگی میں امن شانتی پائے گا اور موت کے بعد جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ یہ طریقے اسلام کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے علاوہ دنیا میں تمہیں کوئی دھرم نہیں دے سکتا ہے۔ جاؤ، اس بات کا چیلنج ہے، جاؤ چیک کرو، ایشوری رچنا کے آدھار پر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیون جینے کا طریقہ جو بتایا ہے، اس سے اچھا طریقہ کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک غیر مسلم بھائی نے مجھ سے کہا کہ اسلام کو ہم کیسے سمجھیں؟ میں نے کہا بہت آسان طریقہ ہے کہ کیا کہ اگر آپ کے اندر جس نے مالک نے آپ کو بنایا ہے، اس نے آپ کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے، یہ رچنا ہے اس کی۔ اب اگر آپ نے اپنے اندر ایشوری رچنا بگاڑی نہیں ہے، آپ کی بھاونا شدھ ہے، نیک نیت ہے اور آپ اچھائی کو پسند کرتے ہیں، آپ کے اندر انسانیت ہے، تو پھر آپ دنیا میں غور کریں، جس چیز کو آپ کا من کرے گا اچھی بات کو، وہی اسلام ہے اور اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کا اسلام حکم دیتا ہے، اور جس چیز کا آپ کا من نہیں کرے گا اسے اسلام منع کرتا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ہندو دھرم سے ہیں کہ ہاں؟ ایمانداری سے بتاؤ، گائے کے اندر 3 چیز ہیں، ایک دودھ ہے، ایک اس کا پیشاب ہے، ایک اس کا گوبر ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کیا آپ کا پیشاب پینے کو من کرتا ہے گائے کا پیشاب؟ اگر آپ سچے ہیں، آپ کے اندر ایشوری رچنا زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے، تو مجھے جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل غلط، میرا من نہیں کرتا پیشاب پینے کے لیے، گندی چیز ہے پیشاب۔ پھر میں نے پوچھا
کہ کیا گوبر کھانے کو من کرتا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا نہیں، غلط ہے، بالکل من نہیں کرتا۔ من کی یہی بات اسلام کہتا ہے کہ پیشاب اور گوبر ناپاک ہے اور دودھ پاک ہے۔ میں نے پوچھا دودھ پینے کو من کرتا ہے کہ ہاں من کرتا ہے۔ من کی بس یہی اسلام ہے۔ کتنا آسان ہے اسلام کو سمجھنا۔ جو انسان اللہ سے ڈر کر اس کی سچائی کی تحقیق کرے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کی کھوج کرے، تو اس کے حکموں کو پہچاننا بڑا آسان ہے۔ تو فوراً جو ہے میں نے اس سے کہا، من کی بھائی بتائیے مجھے آپ، کیا آپ کے دھرم میں گائے کو ماتا کہتے ہیں لوگ؟ میں نے پوچھا من کی جس ماں نے آپ کو جنا ہے کیا وہ آپ کی ماتا ہے یا گائے آپ کی ماتا ہے؟ سچ بتائیں اگر آپ سچے ہیں تو۔ اس نے کہا کہ یہ جانور ہے اور ہم انسان ہیں، جس نے جنا ہے ماں تو وہی ہوگی، تو پھر گائے کو ماں کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں غلط ہے۔ من کی بس یہی اسلام کہتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا سارے جانوروں میں سب سے بڑھیا جیو کون سا ہے؟ بھائی سارے جیووں میں سب سے بڑھیا جیو کون سا ہے؟ انہوں نے کہا انسان۔ انسان کا اونچا مرتبہ ہے۔ تو من کی گائے کے چکر میں آپ انسان کی ہتیا کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل غلط ہے، انسان کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو بس یہی ہمیں عقل سے سمجھنا ہے، یہی اسلام حکم دیتا ہے۔ اس نے کہا تم نے کتنے آسان طریقے سے مجھے اسلام کو سمجھایا ہے۔ وہ حیران رہ گیا، تم نے کتنے آسان طریقے سے مجھے اسلام کو سمجھایا ہے، اس طرح سے میں اسلام کو سمجھ لوں گا آسانی سے؟ جو میرے اندر ایسری رچنا ہے، اگر میں نیک نیت سے شدھ بھاونا لے کر سچ اور جھوٹ کی تحقیق کروں گا، جس چیز کو میرا من کرے گا یہ اچھی ہے تو اس کو وہی اسلام کہتا ہے، اور جس چیز کو میرا من منع کرے گا یہ غلط ہے تو اس کو اسلام حرام کہتا ہے۔ من کی قرآن مجید بھرا پڑا ہے حرام حلال ایشور کے آدیش رچنا کے آدھار پر ہیں۔ اچھائی کو اس نے حلال کہا ہے اور برائی کو اس نے حرام کہا ہے۔ اچھائی کو اس نے چلنے کے لیے کہا ہے، حلال کا حکم دیا ہے کہ حلال ہے اس پہ چل، اور برائی کو حرام کہا ہے، اس سے روکا ہے اس پہ نہ چل، اور وہ اندر سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے برائی پہ چلنے والے کو، اچھائی پہ چلنے والے کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے کہا واہ تم نے کتنی بڑھیا بات بتائی ہے مجھے آج۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ہمارا چینل آپ اپنے موبائل میں سبسکرائب کر لیں، ہمارے چینل سے جڑیں۔ گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے کہ میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ جس مالک نے جیون دیا ہے، وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس کا احسان مانو، اس کی پہچان کرو، اس کی کھوج کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ شیطان دشمن ہے، وہ بھٹکانے پہ لگا ہوا ہے۔ شیطان کے دھوکے سے بچو اور اپنے مالک کی کھوج کرو اور اس کی مدد مانگو۔ اللہ سے، اپنے بنانے والے مالک سے اس کی مدد مانگو تاکہ وہ شیطان سے تمہیں بچائے اور اپنا سیدھا راستہ دکھائے۔ اور پھر میں نے کہا کہ اگر آپ سچائی کو سمجھ جائیں، سچ اسلام ہے، اگر آپ اسلام کو سمجھ جائیں تو اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلائیں، تب آپ کو ایمان نصیب ہوگا۔ اللہ کے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے توحید کو، ایک ایشور واد کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی اللہ کی پہچان، ایک اللہ کی پہچان سمجھنا ضروری ہے۔ جس نے سنسار کے سچے مالک اللہ کی پہچان صحیح سے سمجھ لی، وہی اسلام کی سچائی کو دنیا میں پھیلائے گا، مار نہیں کھائے گا جس نے اللہ کی پہچان ٹھیک سے کر لی۔ تو بھی میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھیں، اس میں آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ شکر کیسے ادا کریں، صبر کیسے کریں، ان کی جیونی میں سب چیزیں ہیں۔ اگر آپ نہ پڑھ سکیں تو بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔